اللہ کی خوشنودی ہے تو یہ مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا۔ لہذا اخلاص کے ساتھ، خلوص اور للہیت کے ساتھ اس فریضے کو آپ انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، یہ ہماری دعا ہے۔ برادران، چونکہ یہ آپ کی زندگی کا ایک اہم سفر ہے جو لوگوں کے خوابوں میں آتا رہتا ہے، مگر حقیقت کا جامع بہت دیر بعد ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے۔ اس مختصر وقت میں حج کا مختصر طریقہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ حج کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے قیام گاہ سے، جہاں آپ کی رہائش ہے، وہاں سے آپ 6 تاریخ کو، یعنی شاید سوموار کو، اگر انہوں نے 6 تاریخ کا شیڈول بنایا ہے تو مجھے کنفرم نہیں معلوم ہے، 6 تاریخ کو آپ اپنے رہائش سے، اپنے قیام گاہ سے یہاں پر پہنچیں گے۔ یہاں بس آئے گی، غالباً شیڈول یہی ہے، یہاں بس آئے گی اور آپ بس پہ بیٹھیں گے نارمل، جس ڈریس میں، جس لباس میں، جس حالت میں آپ ہیں اسی حالت میں آ کر کے آپ بیٹھیں گے، گویا نارمل، کوئی ابھی شروعات نہیں ہے۔ پھر یہاں سے بس پہ بیٹھ کر کے آپ روانہ ہوں گی، سفر کے آداب برقرار رکھتے ہوئے۔ سفر میں کیسے جانا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے، ان تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے آپ یہاں سے روانہ ہوں گے اور پہنچیں گے میقات طائف میں، جو قرن المنازل ہے، کیا ہے، سیل الکبیر۔ یہ کیا ہے؟ سیل الکبیر۔ سیل الکبیر میقات میں جب آپ پہنچیں گے، وہاں پہنچنے کے بعد وہاں سے اب آپ کے حج کی شروعات ہے۔ میقات میں پہنچنے کے بعد بالاختصار جو آپ کو کرنا ہے، میقات میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ اپنے بدن سے سلے ہوئے کپڑوں کو اتار دیں۔ اس کے بعد میسر ہو تو نہا لیں، آسانی ہو تو نہا لیں، اور اگر آسانی نہیں ہے، بھیڑ ہے، مشکلات ہیں، تو پھر نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے احرام کے کپڑے پہن لیں، سلے ہوئے کپڑے اتار دیں اور احرام کے کپڑے پہن لیں۔ کپڑے پہننے کے بعد اگر نماز کا وقت ہے، اگر نماز کا وقت ہے تو مسجد میں جا کر کے نماز ادا کر لیں۔ سنت یہی ہے کہ کسی نماز کے بعد ہی آپ احرام کریں، لیکن سب لوگ اگر اسی وقت میں جائیں گے تو اتنی شدید بھیڑ ہو جائے گی کہ پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر نماز کا وقت آ گیا الحمدللہ، نہیں آیا کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنے کپڑے بدلنے کے بعد بس میں بیٹھ جائیں۔ بس جب وہاں سے چلنا شروع کرے، حرکت میں آ جائے، تو جو آپ کے ساتھ مشرف ہوں گے، جو ذمہ دار ہوں گے، وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جب آپ کی بس حرکت میں آ جائے تو آپ جو ہے حج کی نیت کر لیں۔ حج کی نیت، چونکہ آپ کی نیت حج تمتع کی ہے، اس لیے ہم حج کی 2 قسمیں اور جو ہیں وہ بیان نہیں کریں گے۔
بیان صرف اتنا کریں گے جو حج آپ کریں گے. تو چونکہ حج تمتع آپ کریں گے، آپ کپڑے پہننے کے بعد نیت کریں گے لبیک اللہم عمرہ. بس کیا کہیں گے؟ یہ آپ کی عمرے کی نیت ہے، عمرے کی. اور پھر عمرہ کیسے کرنا ہے وہ آپ سے مخفی نہیں ہے. بس نکلے گی، بس 2 شیڈول ہوتا ہے. بس وہاں سے نکلنے کے بعد 2 شیڈول ہوتا ہے. ایک شیڈول یہ ہوتا ہے کہ بس سیدھا آپ کو خیمے میں لے کے جائے مینا میں. مینا میں سامان اتارنے کے بعد پھر وہاں سے بس یا بائک ٹیکسی دونوں صورت ہو سکتی ہے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کا کیا نظام ہے، وہ آپ کو بتائیں گے مشرف. خیمے سے آپ حرم کے لیے آ جائیں. حرم میں آ کر آپ طواف کریں 7 چکر اور 7 چکر سعی. طواف اور سعی آپ کا مکمل ہو جائے، اس کے بعد واپس مینا میں جا کر یا مکہ میں جہاں آپ کی سہولت ہو آپ بال بنا لیں. لیکن بال چھوٹا کروائیں، مڈوائیں نہ، صرف چھوٹا کروائیں. قصر جس کو بولتے ہیں، ہے نا، کٹنگ کروائیں، ہے نا. یا مشین ہی لگا لیں، مگر رہے کہ 2 دن کے بعد پھر آپ بلیڈ چلا سکتے ہیں، ہے نا. تو اس طرح سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. میں نے بتایا ایک شیڈول کہ آپ کو خیمہ میں لے کے جائے. دوسرا شیڈول یہ ہوتا ہے بعض کمپنیوں کا کہ وہ بس لے جا کر کے قدئی میں یا حرم سے قریب کہیں روک دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں سارا سامان آپ کا بس میں رہے، آپ جائیے عمرہ کر کے آئیے واپس بس میں، پھر بس آپ کو خیمے تک لے کے جائے گی. دونوں صورت ہو سکتی ہے. اب کیا ہوگی اس حساب سے آپ اپنے کو ترتیب دیجیے. آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. چونکہ آپ عمرہ پہلے بھی کر چکے ہیں اس لیے اس میں شاید کوئی بہت زیادہ دقت نہیں ہے. جو آپ کے لیے نئی چیز ہے وہ ہے حج. اب حج کب سے شروع ہوگا آپ کا؟ آپ کو 6 تاریخ یعنی سوموار کو یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. آپ سوموار کو یہاں سے نکلیں گے تو منگل کو پہنچیں گے. پھر منگل کو رات تک شاید آپ اپنا عمرہ مکمل کر لے جائیں. ٹھیک. جب آپ عمرے سے فارغ ہو جائیں السلام علیکم غلطان ہو گیا. جی آپ مثلاً میں کہہ رہا ہوں کہ 7 تاریخ شام کو عمرے سے فارغ ہو گئے پورا. جب آپ عمرے سے فارغ ہو گئے خیمے میں جائیے، نہا لیجئے، دھل لیجئے، پھر واپس اپنے کپڑے پہن لیجئے، احرام کھول دیجئے، ہے نا. اچھا، پھر رات پوری گزار لیجئے اسی کپڑوں میں. صبح کو ظہر سے پہلے ظہر سے مطلب ہے زوال، سورج پچھم کی طرف ڈھلنے سے پہلے، ہے نا. مثلا مکے کے ٹائم کے حساب سے کہا جا سکتا ہے 11:30 بجے میکسیمم، ہے نا. آپ 11 بجے ہی کر لیجئے، کوئی مشکل نہیں ہے. المہم آخری وقت آپ کا زوال ہے، اس سے پہلے آپ صبح 7 بجے کر لیجئے، 8 بجے کر لیجئے، 9 بجے کر لیجئے، کوئی دقت نہیں ہے. خیمے کے اندر آپ پھر اپنے سلے ہوئے کپڑوں کو بدل لیجئے احرام سے. چاہے آپ وہی پرانے احرام پہن لیے یا آپ کے پاس کوئی نیا احرام ہے وہ پہن لیجئے، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ہے نا. احرام پہن لیے. احرام پہننے کے بعد وہاں پر آپ نیت کریں لبیک اللہم حجا، ہے نا. عمرہ آپ کا ہو گیا.
اب لبیک اللہم حجن یہ آپ کے حج کی شروعات ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہ کپڑے پہننے کے بعد اپنے خیمے ہی میں رہنا ہے. آپ کو جو وہاں حج کے تعلق سے سنت کا کام کرنا ہے وہ 5 وقت کی نماز منا میں پڑھنا ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. اچھا، ان 5 وقت کی نمازوں میں جو 4 رکعت والی نماز ہے، ظہر، عصر اور عشاء، ان 3 نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں 2 رکعت پڑھنا ہے بس. مغرب 3 ہے، فجر 2 ہے نا؟ باقی جو آپ کا وہاں پر کام ہے دعا، ذکر، اذکار. نماز یہ سنت کا کام ہے، باقی دعا، اذکار جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کریں. 7 کی شام کو تو آپ عمرے سے فارغ ہوئے، یہ 8ویں دن کی صبح ہے. اچھا، اب ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر تک آپ کو وہاں رہنا ہے. فجر کے بعد 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے آپ کو وہاں سے شیڈول کے حساب سے چلنا ہے عرفات. وہاں سے آپ عرفہ کے لیے روانہ ہوں گے. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں گے، وزارہ کی طرف سے ہر کمپنی کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ کے لوگ فلاں وقت منا سے روانہ ہوں گے، ہے نا؟ فیض المشاعر جس کمپنی سے آپ جا رہے ہیں ان کو کیا حکم ہوگا نہیں معلوم. ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کے 2 بجے آپ کو لے کے چلے جائیں، فجر پڑھنے کو نہ ملے آپ کو، ہے نا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صبح 9 بجے آپ کو لے کے جائیں، ہے نا؟ تو جو ان کا شیڈول ہوگا اس حساب سے آپ کو بتائیں گے، اور پھر آپ وہاں سے اگر مان لیجئے فجر کی نماز آپ نہیں پڑھ پائے تو آپ عرفات میں جا کر کے پڑھیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اور اگر فجر کے بعد لے کے جاتے ہیں تو فجر پڑھ کر کے نکلیں گے، جیسے حکم ہوگا ویسے آپ کریں گے. اچھا، اب آپ 8 تاریخ دن پورا گزار لیے، رات بھی پوری گزار لیے، 9 کو آپ پہنچ رہے ہیں عرفات، ہے نا؟ عرفات میں اگر آپ ظہر سے پہلے پہنچ گئے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ ظہر سے پہلے عرفہ پہنچ گئے تو عرفہ میں حج کا کام ابھی آپ کا شروع نہیں ہوا. ظہر سے پہلے پہنچ گئے، کھائیے، سوئیے، آرام کیجئے، مشکل نہیں ہے نا؟ اب جا کر کے سو لیجئے، نو پرابلم. آپ کے حج کا کام شروع ہوگا عرفہ میں ظہر کی اذان سے. ظہر کی اذان ہوئی، اب آپ اذان کے بعد جب جماعت کھڑی ہوگی تو آپ ظہر کی نماز پڑھ لیجئے، اور ساتھ میں عصر کی بھی پڑھ لیجئے. ظہر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، ظہر ہی کے وقت میں دونوں نماز اکٹھی پڑھ لینے کے بعد اب آپ کی عبادت شروع ہو گئی. حج کی جو عبادت ہے یہ اب آپ کی شروع ہو گئی. اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک اب آپ اپنے آپ کو پورے طور پر عبادت میں لگا دیجیے. دعا ہے، ذکر ہے، قرآن کی تلاوت ہے نا؟ جیسے آپ چاہیں. دعائیں شاید اتنی آپ کو یاد نہ ہو عربی میں، ہے نا؟ شاید آپ کو دعائیں اتنی یاد نہ ہو، ہے نا؟ آپ جتنی یاد رکھتے ہیں اتنی دعاؤں کو ریپیٹ کریں. ساتھ میں آپ اپنی زبان میں اپنے دل کی باتوں کو رب العالمین کے سامنے رکھیں، اس لیے کہ اس دن کی دعا کی بڑی اہمیت ہے.
اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ کسی کو واپس نہیں کرتا ہے، اور کھلے عام اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اعلان کرتے ہوئے تمام بندوں کو معاف کر دیتا ہے، تمام حجاج کو۔ پھر عرفہ کا کام آپ کا مکمل ہوگا سورج ڈوبنے کے بعد۔ سورج ڈوبنے کے بعد آپ کو عرفہ سے مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا ہے۔ بسا اوقات کمپنیوں کو جو حکم ہوتا ہے، بعض کمپنیاں مغرب سے پہلے ہی روانہ ہونے کے لیے کہہ دیتی ہیں، بعض کمپنیاں مغرب کے بعد۔ اب شیڈول جو ہوگا اس حساب سے آپ کو کرنا ہوگا۔ بعض کمپنیوں کو جو حکم ہوتا ہے کہ وہ مغرب سے پہلے نکل جائیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ عرفہ چھوڑ دیں مغرب سے پہلے، لیکن اب جائیں گے تو 2 گھنٹہ تو اسٹیشن میں لگ جائے گا، یا اگر بس میں ہیں تو بس نکلتے نکلتے 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو آپ رہیں گے حدود عرفہ کے اندر، لیکن آپ کو کہا جائے گا آپ عبادت ہی میں رہیں گے، چاہے اسٹیشن میں جانا ہے یا بس میں جانا ہے، اس حساب سے آپ رہیں۔ مغرب کے بعد وہاں سے آپ روانہ ہوں گے جب تک آپ مزدلفہ پہنچ جائیں۔ مزدلفہ ہو سکتا ہے آپ رات 9 بجے پہنچے، ہو سکتا ہے 10 بجے پہنچے، ہو سکتا ہے 12 بجے پہنچے، ہو سکتا ہے 2 بجے پہنچے، ہو سکتا ہے فجر میں پہنچے، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو ایک تخمینی اندازہ مان کر کے چلیے کہ آپ مزدلفہ پہنچ رہے ہیں رات کے 11 بجے۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ کا سب سے پہلا کام ہے کہ وضو بنائیں، اگر وضو نہیں ہے تو، اور اگر آپ باوضو ہیں تو آ کر کے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھیں 3 رکعت اور عشاء کی نماز پڑھیں 2 رکعت قصر، ہے نا۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد مغرب 3، عشاء 2، ساتھ میں وتر پڑھ لیں اس وقت یا بعد میں، آپ کی مرضی۔ اس کے بعد جو کمپنی کی طرف سے کھانا وغیرہ کچھ پرووائڈ کیا جاتا ہے، ڈرائی فوڈ ہی ہوتا ہے عموماً، اور بسا اوقات وہ عرفہ ہی میں کچھ تقسیم کر دیتے ہیں۔ المہم جو بھی ہو، ناشتہ پانی جو ہے اللہ نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ کھا لیجئے اور سو جائیے۔ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ جو بھی وقت ملے آپ سو جائیے۔ سونے کے بعد فجر میں جب اول وقت پہ اذان ہو آپ اٹھیں، بلکہ کوشش کریں آپس میں ایک دوسرے کو جگانے کے لیے کہ 1 گھنٹہ پہلے آپ جاگ جائیں، اذان سے 1 گھنٹہ پہلے، اس لیے کہ حمامات وغیرہ میں لمبی بھیڑ ہوتی ہے نا، اگر اور عموماً فجر میں انسان کو ضرورت بھی پڑتی ہے تو جائیں، ادھر سے فارغ ہونے کے بعد آئیے اور پھر اذان کے بعد فجر کی نماز پڑھ لیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا میں مشغول ہو جائیں یہاں تک کہ اجالا ہو جائے، دعا ذکر کرتے رہیں یہاں تک کہ اجالا ہو جائے۔ بسا اوقات یہ وقت آپ کو نہیں مل پاتا ہے دعا کرنے کے لیے، تو چلتے چلتے دعا کر لیجیے، حکم ہو جاتا ہے چلو تو پھر نہیں کر پاتے، اگر وقت مل رہا ہے تو دعا ذکر کر کے وہاں سے آپ روانہ ہوں پھر منا کے لیے۔ عموماً مزدلفہ سے جو ٹرینیں کھلتی ہیں آج کل کا جو شیڈول ہے، وہ بیچ میں ٹرین رکتی ہی نہیں ہے، وہاں سے سیدھا لے کے جاتے جمرات کو، جمرات میں جا کر کے جمرات میں لے کے گئے آپ کو، تو آپ وہاں پر جو جمرہ عقبہ ہے جس کو لوگ بڑا شیطان کہتے ہیں، ہے نا، وہاں پر 7 کنکریاں مار لیں، اور 7 کنکریاں مارنے کے بعد واپس اپنے خیمے کو۔ واپسی میں ٹرین ہر اسٹیشن پہ رکتی ہے، تو آپ کا اسٹیشن نمبر 2 ہے 3 ہے، اس حساب سے جیسے آپ کو پتہ ہوگا، اور اگر وہاں سے آپ پیدل جا سکتے ہیں تو آپ پیدل چلے جائیں اپنے خیمے کو۔ کلیئر؟ تو گویا کہ 8 تاریخ مینا میں آپ نے گزارا،
9 تاریخ عرفہ میں گزارا، اور پھر 10 تاریخ کی جو رات تھی مزدلفہ میں آپ نے گزار لیا، 10 تاریخ کی صبح کو آ کر کے آپ نے کنکریاں مار لی، ہے نا. اب 10 تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد اپنے خیمے میں چلے جائیں. 10 تاریخ کو آپ کے اوپر اور بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہے نا. ایک آپ کی ذمہ داری پہلے ہی ختم ہو جائے گی، وہ قربانی والی ذمہ داری. یہ لوگ کمپنی والے یا ہمارے مکتب والے آپ سے قربانی کے پیسے لے لیں گے اور قربانی کی ذمہ داری یہ لوگ سنبھال لیں گے، ہے نا. وہ ایک کام آپ کا پہلے سے ہو گیا. کنکری آپ نے مار لی، 2 کام آپ کا ہو گیا، ہے نا. اب آپ کا کام ہے بال بنوانا. آپ بال بنا لیجئے کنکری مارنے کے بعد، چاہے خیمے میں جا کر ہو یا وہاں پر ہو. لیکن میں نے گزشتہ سال دیکھا، شاید یہ وزارہ کی طرف سے آرڈر ہے ہر کمپنی کو، کمپنی والے پہلے خیمے کے اندر بال بنانے نہیں دیتے تھے. لیکن آج کا جو نظام ہے، گزشتہ سال کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ کمپنی والے جو حلاقین کو پرووائڈ کرتے ہیں، 3-4 رکھ دیتے ہیں اور آن لائن سسٹم کر دیتے ہیں، آپ کو سیریل بھیج دیتے ہیں کہ آپ کا نمبر اتنا ہے، 50 55 100، ہے نا. اس حساب سے آپ جائیے اور وہ نمبر دکھائیے اس کو، پھر آپ کا بال جو ہے وہ چاہے آپ چھوٹا کروانا چاہیں یا پورا حلق کروانا چاہیں، اس حساب سے آپ کر لیجیے. ٹھیک. تو آپ کے 3 کام ہو گئے، ہے نا. کنکری آپ نے مار لی، بال بنوا لیے، قربانی آپ کی پہلے سے ہو گئی، ہے نا. 3 کام ہو گئے. باقی اس دن کے 2 کام آپ کے اور ہیں، اور یہ 2 کام اس دن بھی آپ کر سکتے ہیں، بعد میں بھی کر سکتے ہیں. حالات کے اعتبار سے آپ کریں. وہ 2 کام ہیں طواف اور سعی. طواف افاضہ اور سعی الحج، حج کی سعی. اس سے پہلے آپ نے طواف کیا تھا، لیکن وہ عمرے کا طواف تھا اور عمرے کی سعی تھی. ابھی جو آپ کریں گے یہ حج کا طواف ہے، حج کی سعی. اس دن اگر میسر ہو تو آپ آ کر کے اسی دن کر لیں، اور اگر میسر نہ ہو رات میں آ کر کے کریں، نہیں تو دوسرے دن آ کر کے کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے نا. آ کر کے طواف اور سعی کریں گے. بس اپنا تجربہ، جب ہم لوگ حج میں جاتے تھے تو ہم لوگ کیا کرتے تھے، وہ 10 تاریخ کا دن تو وہیں پر گزار دیتے تھے، رات بھی وہیں گزار دیتے تھے، اور رات میں لگ بھگ 2 بجے کے بعد، یعنی آدھی رات کے بعد تقریباً 2 بجے 3 بجے ہم لوگ وہاں سے مکہ کے لیے روانہ ہوتے، اور فجر سے پہلے کم سے کم طواف کر لیتے تھے، اور فجر کے بعد سعی کرتے. اس وقت میں بھیڑ کم نہیں ہوتی، لیکن جو ہے آب و ہوا کچھ ٹھنڈا بھی ہوتا ہے اور پھر آسانی بھی کچھ رہتی ہے. تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بات دھیان میں رکھیں، جو آپ کا مشرف ہے، ذمہ دار ہے، کمپنی ہے، وہ آپ کو کیا مطلب حکم دے رہا ہے، یا یہ کہ کیا رہنمائی وہ کر رہے ہیں. ٹھیک. اس طرح سے 10 تاریخ کے کام بھی آپ کے مکمل ہو گئے. اگر آپ نے طواف و سعی کر لیا تو، نہیں کیا تو آپ 11 کو کیجئے، نہیں کیے تو آپ 12 کو کیجئے، نو پرابلم، ہے نا. حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ محرم میں بھی کریں گے تو چلے گا، یعنی اتنی وسعت ہے. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ نہیں، ذی الحجہ کے مہینے تک کریں. المہم 11 کو، 12 کو، 13 کو، نو پرابلم. ان کو نہیں ہے، ان کو دوسرا ہے. اچھا، سمجھ گئے. تو 10 تاریخ کے کام آپ کے پورے ہو گئے. اب 11 تاریخ 12 تاریخ یہ 2 دن ہیں. 11 اور 12 کو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام ہے مینا میں رات گزارنا. مینا میں رات گزارنا ایک کام ہے، اور دن میں سورج ڈھلنے کے بعد، یعنی ظہر کے بعد، تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارنا ہے.
شیطان لوگوں کی زبان ہے، سمجھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو جمرہ کہیں گے، ہے نا. تینوں جمرات کو ہے نا اس کی شروعات چھوٹے جمرہ سے ہوگی. پہلے دن 10 تاریخ کو آپ نے مارا تھا مگر صرف بڑے کو، اور اس دن ایک ہی کو مارنا تھا، لیکن 11 کو 12 کو شروعات کریں گے چھوٹے سے، ہے نا. اس کو 7، اس کو 7، اس کو 7، ہے نا. اس طرح سے آپ کنکریاں 11 کو مار لیں گے، چھوٹے سے شروع کر کے بڑے تک. سنت یہ ہے کہ آپ چھوٹے جمرہ کو کنکریاں مارنے کے بعد کھڑے ہو کر لیفٹ رائٹ جہاں بھی آسانی ہو دعا کریں گے. مڈل کو مارنے کے بعد بھی لیفٹ رائٹ کہیں کھڑے ہو کر کے دعا کریں گے. بڑے کو مارنے کے بعد دعا نہیں کریں گے، ہے نا. لہذا پہلے دن بھی آپ دعا نہیں کریں گے. دوسرے دن تیسرے دن جب چھوٹے سے مارنا شروع کریں گے تو چھوٹے کو مارنے کے بعد دعا کریں گے، مڈل کو مارنے کے بعد دعا کریں گے، بڑے کو مارنے کے بعد دعا نہیں کریں گے. خیر، 10 تاریخ کا دن گزار کر کے جو رات آئی وہ رات آپ کو منا میں گزارنا ہے. دن آپ کو گزارنا ہے کنکریاں مارتے ہوئے. پھر رات آپ کی جو آئے گی وہ جو 11 تاریخ دن گزر کر کے جو رات آئے گی وہ رات بھی آپ کو منا ہی میں ٹھہرنا ہے. 12 تاریخ کو آپ کنکریاں ماریں گے. کمپنی کا آرڈر ہو تو آپ پھر 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے منا چھوڑ دیجیے گا، وہ آپ کو لے کے آئیں گے بس سے، ہے نا. یہاں پر جو نمازوں کی بات ہے تو 8 تاریخ کو جیسے نمازیں آپ نے ادا کی تھی ویسے ہی آپ 10، 11، 12 ہے نا ویسے ہی آپ نمازیں ادا کریں گے. یعنی نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں، اور 4 رکعت والی نمازوں کو 2 کر کے آپ پڑھیں گے، ہے نا. باقی آپ کا کام منا میں رہنا، رات گزارنا، ہے نا، یہ آپ کا کام ہے. لیکن وہاں پر رات گزارنا، وہاں پر بیٹھے رہنا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر فون کی ضرورت ہے آپ کا، مشکل نہیں ہے، لیکن آپ کے وہاں رہنے کا جو مقصد ہے وہ عبادت ہے. لہذا دعا، ذکر، تلاوت قرآن جیسے آپ کے لیے ممکن ہو سکے آپ زیادہ تر اسی کام میں اپنے وقت کو گزاریں، ہے نا. تو اس طرح سے 10 کے کام، 11 کا کام میں نے آپ کو بتایا، 11 کا کام نماز ہے، کنکری مارنا ہے اور منا میں رہنا ہے. أخبرهم ويمكن أخبرتهم أن نحن ما نفعله من تصوير هذا ينافي الإخلاص، ولكننا مضطرون لذلك لأجل الوزارة والتوثيق. جزاك الله خيرا. سمجھ گئے؟ تو 11 تاریخ کو یہ کام آپ کو کرنا ہے، نماز، کنکریاں مارنا، منا میں رہنا. 12 تاریخ کو سیم چیز ہے. اور اگر کمپنیاں لیٹ سے وہاں سے نکلی، اس لیے کہ 12 تاریخ کو وہاں سے آنے کی اجازت ہے. 13 تاریخ تک اگر آپ رہتے ہیں اچھی بات ہے، لیکن بعض کمپنیاں 13 تک رہتی ہیں، بعض کمپنیاں 12 تک رہتی ہیں، نہیں نا. تو اگر 12 تک آپ ہیں تو 12 کو وہاں سے نکل جائیں، اور اگر نہیں 13 کو تو 13 کو آپ وہاں سے نکلیں. حج کے کام تقریباً ادھر کے آپ کے مکمل ہو گئے، چاہے آپ 12 کو نکلیں یا 13 کو نکلیں، جیسے کمپنی کا آرڈر ہوگا. پھر وہ آپ کو بس سے لے کر آئے گی کدئی یا کسی جگہ، مجھے نہیں معلوم، کدئی میں یا کہیں، جیسے گزشتہ سال ہم لوگوں کو میرے خیال سے کدئی ہی میں کہیں مطلب کسی طرف بس رکی تھی، وہاں سے اب آپ کو پیدل ہو، بائی کار ہو،
جیسے بھی ہو آپ کو آنا ہے حرم، آ کر کے صرف طواف کرنا ہے. یہ طواف ہے، طواف وداع، جس کو الوداعی طواف کہتے ہیں. یہ الوداعی طواف کر لینے کے بعد واپس آپ چلے جائیں بس کے پاس، اور پھر گھنٹہ 2 گھنٹہ جیسے لوگ پہنچیں گے اس حساب سے پھر آپ وہاں سے واپس ریاض، اور آپ کا حج مکمل. یہ مختصر شیڈول ہے، عمل ہے. باقی ہم گروپ میں ہیں، اس بیچ میں آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے. یہ میں نہیں کر سکا، یہ متأخر ہو گیا، یہ میں ابھی پہنچ ہی نہیں پا رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ تو اس حساب سے، آپ کی حالت کے حساب سے، چاہے میں ہوں یا دوسرے عالم ہوں، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ ابھی کیا کرنا ہے آپ کو، ہے نا؟ تو اس طرح سے آپ کے حج کا جو سفر ہے اس کا یہ ایک مختصر خاکہ ہے. اس کے ساتھ آخر میں یہ بھی آپ کو بتاؤں، یہ برادر جو فوٹو لے رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ فوٹو وغیرہ لینا جو ہے یہ بہت اچھی بات نہیں ہے، یہ سب اخلاص کے خلاف ہوتا ہے. لیکن چونکہ دنیاوی امور ہیں، منسٹری کو شو کرنا ہے، فلاں کو دکھانا ہے نا. اب وہ سارے لوگ آ کر کے تو دیکھیں گے نہیں کہ یہ لوگ پہنچے کہ نہیں پہنچے. جنہوں نے ہمارے لیے حج کا انتظام کیا ہے اب وہ تو بھی آ نہیں سکتے یہاں پر. تو ہم ان کو دکھانے کے لیے یا ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. اس میں کوئی دکھاوا یا ریا اور چیزیں کوئی مقصود ہمارا نہیں ہے. یہ بھائی نے کہا، اس کی ترجمانی میں نے آپ کے سامنے کی. یہ ہے مختصر آپ کا یہ. اب اس کے بعد اگر آپ کا کوئی سوال رہ جائے یا استفسار ابھی یا بعد میں، تو ہم گروپ میں ہیں، آپ کانٹیکٹ رکھیں. عبد الرحمن بھی ہیں، شاید احمد بھائی بھی ہیں. ارکان اور واجبات کے بارے میں مختصر بتا دیں، باقی ذہن میں 2 باتیں رکھیں، ارکان اور واجبات. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا ذکر آپ نے کیا. جی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اگر آپ کو یاد نہیں بھی ہے نا، لیکن آپ کے ذہن سے گزرا ضرور ہے، اس لیے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ہے نا. برادر احمد نے اشارہ کیا کہ حج میں جو اعمال ہیں، হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, আমি ট্রেনিংয়ে আছি, পরে কথা বলছি. حج میں جو اعمال ہیں وہ اعمال 3 طرح کے ہیں. اعمال 3 طرح کے ہیں. پہلی قسم ہے یہ ارکان کہلاتے ہیں، ہے نا. ارکان حج میں، ہے نا، حج میں ارکان 4 یا 5 بھی کہہ سکتے ہیں. ایک رکن ہے جو احرام ہے، میقات میں جا کر کے جو نیت آپ کریں گے نا، یہ ایک رکن ہے. ایک ہو گیا. طواف افاضہ، حج کے لیے طواف افاضہ، عمرے کے لیے جو پہلا جا کر کے طواف جو کریں گے، ہے نا، یہ ایک رکن ہے. تیسرا ہے عمرے کے لیے پہلی بار سعی کر رہے ہیں، یہ حج کے لیے جو کر رہے ہیں وہ 10 یا 11 تاریخ کو جو کر رہے ہیں وہ، ہے نا. اور صرف حج کے لیے ایک رکن ہے جو آپ عرفہ میں جا رہے ہیں، ہے نا. تو یہ 4 رکن ہیں: نیت، اس کے بعد طواف، سعی اور عرفہ میں ٹھہرنا، ہے نا. یہ رکن ہے، سمجھ گئے.
اس کو ذہن میں رکھیے. اس کے ساتھ حج میں کچھ واجبات ہیں، ہے نا. واجبات کیا کیا ہیں؟ بال مڈانا یا چھوٹا کروانا ایک واجب ہے، کنکری مارنا دوسرا واجب ہے، منا میں رات گزارنا تیسرا واجب ہے، مزدلفہ میں رات گزارنا ایک واجب ہے. اسی طرح سے عرفہ میں ظہر سے لے کر مغرب تک رہنا یہ واجب. عرفہ میں صرف داخل ہو جانا رکن ہے، لیکن واجب کب سے کب تک ہے؟ ظہر کے بعد سے لے کر مغرب تک رکنا یہ واجبات میں سے ہے. یہ چند واجبات ہیں، ہے نا. اس کے ساتھ کچھ اعمال ہیں. قربانی کرنا واجب ہے، وہ چھوٹ گیا. قربانی واجب ہے. میقات سے پہننا یہ واجب ہے. نیت کرنا رکن ہے، لیکن کپڑا میقات میں پہننا واجب ہے. اگر اندر جا کر کے پہنیں گے تو واجب چھوٹ گیا. سمجھ گئے؟ یہ واجبات میں سے ہیں. اور کچھ اعمال ہیں سنت، ہے نا. جیسے مثال کے طور پر سنت اعمال میں سے آپ نے کنکری ماری، ایک طرف کھڑے ہو کر کے دعا کرنا، یہ سنت ہے. سمجھ گئے؟ یہ مثال. طواف کر رہے ہیں، ہے نا، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے جو سنت ہے نا. طواف ختم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، سنت ہے نا. سعی کر رہے ہیں، سعی کے بیچ میں جو دعا ذکر اذکار کر رہے ہیں یہ سنت ہے. سمجھ گئے؟ 2 رکعت ہر نماز کو 2 رکعت آپ پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت والی نماز کو سنت ہے نا. اچھا، فرق کیا ہے؟ یہ اصل مقصود ہے. رکن، واجب اور سنت ہے نا. دیکھیے، جو رکن ہے نا، رکن کو کرنا ایسا ضروری ہے کہ وہ آپ کے بغیر کوئی دوسرا کرے تو ادا نہیں ہوگا. اس کے بدلے میں نہیں کیا کہیں گے، اس کے بدلے میں جرمانہ دے دیں، دم ذبح کر دیں، قربانی کر دیں، نہیں ہوگا. رکن کا مطلب اسی کام کو آپ کو ہی کرنا ہے، نہ کوئی دوسرا کر سکتا ہے، نہیں اس کے بدلے میں کوئی جرمانہ وغیرہ آپ دے دیں، نہیں. رکن اس کا مطلب وہی ہے، آپ کو کرنا ہے. یہ رکن سے مراد ہے. یہ فرق ہے. واجب یہ بھی ضروری ہے، لیکن واجب میں کیا ہے کہ اگر کسی وجہ سے وہ چھوٹ جائے تو اس کا بدیل ہو سکتا ہے آپ دم دے دیں اس کے بدلے میں، ہے نا. بس اوقات وہ آپ نہ کر سکیں، کوئی دوسرا کر لیں. آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا مثال کے طور پر، آپ کنکری مارنے نہیں جا پا رہے ہیں، بیمار ہو گئے نہیں جا پا رہے ہیں، کوئی دوسرا ساتھی اس کو کہہ دیجئے کر لے تو ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ سب کام نہیں ہوگا لیکن کچھ کام ہو سکتا ہے. طواف وداع آپ نہیں کر سکے، آپ چلے آئے کسی ضروری کام کے تحت، اس کے بدلے میں آپ اگر دم دے دیں تو ہو جائے گا. لیکن طواف افاضہ جو ہے، جو 10 تاریخ کا طواف ہے، آپ یہ کہیں کہ اس کے بدلے میں دم دیں گے، نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ رکن ہے نا. رکن کا کوئی بدلہ نہیں چلتا، واجب کا بدلہ چل سکتا ہے. سمجھ گئے؟ تو رکن اور واجب میں فرق سمجھ میں آ گیا. اچھا، جو سنت ہے نا، سنت میں یہ ہے کہ سنت ادا کرنے پر آپ کو اجر ملے گا، لیکن چھوٹ جانے پر یا چھوڑ دینے پر آپ کو گناہ نہیں ملے گا، ہے نا. یہ فرق ہے. اور کوئی چیز؟ 10 تاریخ طواف کے بعد مقام اچھا ٹھیک ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ہر طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے اگر میسر ہو تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے. سعی کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. نہیں غلط ہے. تو کچھ نہیں ہے.
آپ کنکری ماریں گے، دعا کریں گے، آپ اللہ سے کہیں گے اللہ میرے دل کے شیطان کو دور کر دے، کر سکتے ہیں آپ؟ یعنی میں جو نافرمانیاں غلط کام کر رہا ہوں یا شیطان مجھے ورغلا رہا ہے، اللہ تو ہے نا، اس طرح سے آپ دعا کر سکتے ہیں. لیکن اس وہاں پر شیطان ہے ہی نہیں، یعنی مطلب شیطان سے متعلق جو لوگوں کا تصور ہے وہ نہیں ہے، وہاں پر کچھ نہیں ہے. یہ سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللہ، اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے وہ رمی جمار ہے نا. جی